مشروط ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم بتانا بھیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بڑے بھائی اور ہماری جماعت کے بہت سینئر رہنما جناب خواجہ محمد آصف صاحب، کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوست رفیق کار MQM پاکستان کے سربراہ برادرم خالد مقبول صدیقی صاحب اور شخصیت رانا جناب حامد میر صاحب، میرے رفقائے کار، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب خواجہ محمد آصف صاحب کا، برادرم محمد میر صاحب کا، جو خاص طور پہ مہمان ہیں. ایاز بھائی کو میں مہمانوں میں کاؤنٹ نہیں کرتا، ان کا خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں. یہاں جناب لیاقت بلوچ صاحب نے بھی تشریف لانا تھا، جو ہمیشہ زینت ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کی. انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے، لیکن وہ ملتان لاہور موٹر وے پہ دھند کی بڑی بری کیفیت تھی، تو پھر تقریباً 12:30 کے قریب میں نے ان سے خود ریکویسٹ کی کہ آپ مزید ایفرٹ نہ کریں. ان کے صاحبزادے ان کی نمائندگی کے لیے یہاں ہماری تقریب میں موجود ہیں. اسی طرح جناب طلعت حسین صاحب نے بھی تشریف لانا تھا اور فوق کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے. حامد میر صاحب سیانے آدمی ہیں، یہ کل ہی تشریف لے آئے تھے، ورنہ یہ بھی راستے میں رہ جاتے. تو اس تقریب میں خصوصاً حامد میر صاحب کو، طلعت صاحب کو اور لیاقت صاحب کو جو مدعو کرنے کا میرا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ یہ لیفٹ کا یا اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. تو اب یہ ذمہ داری حامد میر صاحب کے کندھوں پر ہی آ گئی ہے، باقی تو لوگ نہیں آ سکے. سردار عتیق صاحب راستے میں ہیں، ابھی کہیں گجرانوالہ سے آگے آئے ہیں، بہت فوگ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی شرکت کریں. خواجہ رفیق شہید کے یوم شہادت پہ یہ تقاریب دہائیوں سے جاری ہیں. 2 بار ہم اس تقریب کا انعقاد نہیں کر سکے. ایک بار پچھلے سے پچھلے سال جب ہم دونوں جیل میں تھے اور حالات بہت ناگفتہ بے تھے، اور اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ایک بار ایسا ہی ہوا. میں جیل میں تھا اور مشرف صاحب کی بریگیڈ جو تھی وہ سلمان صاحب کو پکڑنا چاہتی تھی، ہماری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، تو ہم کر نہیں سکے. ادروائز 50ویں برسی ہے، 44 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں 5ویں کلاس میں تھا جب والد صاحب کا حادثہ ہوا. تو اب ایک مدت گزر گئی ہے، ہم اس تقریب کو مسلم لیگ کی تقریب نہیں بناتے. اس تقریب کو عارف صاحب ایک سیکنڈ خاموشی، عارف صاحب خاموشی، بالکل خاموشی. ابھی کوئی نعرہ نہیں لگے گا، مجھے بات کرنے دیں. یہ تقریب مسلم لیگ نون کی تقریب ہم نہیں بناتے. یہ تقریب ایک ملٹی پارٹی تقریب ہوا کرتی ہے. اس میں ہر طرح کا خیال آتا ہے، ہمارے حق میں بھی آتا ہے اور ہمارے خلاف بھی آتا ہے. کچھ پلیٹ فارم ایسے ہونے چاہیے جن پہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اختلاف بھی کریں اور اتفاق بھی کریں. تو یہ ہم خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے تحت یہ سال میں ایک بار یہ تقریب کرتے ہیں. خاموشی، بالکل خاموشی پلیز. خواجہ محمد رفیق شہید تحریک پاکستان کے کارکن تھے. ہمارا خاندان ہجرت کر کے، مائیگریٹ کر کے پاکستان آیا تھا، اور وہ ان سیاسی کارکنوں میں سے تھے جن کا یہ آدرش تھا، جن کا یہ ایمان تھا
کہ ایک ایسا خطہ ارضی مارد وجود میں آئے گا جہاں لوگ اپنی امنگوں اور اپنی آرزوؤں کے مطابق انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ یہ سیاسی کارکنوں کی ایک بڑی کھیپ تھی جس نے پاکستان بنایا۔ میرے چچا زاد بھی یہاں موجود ہیں، ان کے والد صاحب خواجہ شفیع مرحوم جو تھے وہ بھی اپنے بھائی کے ہم رکاب رہے ساری زندگی۔ ہزاروں سیاسی کارکن تھے، لیکن منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اور پاکستان میں جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ناپاک اتحاد نے پاکستان کی بنیادوں کو مسلسل کھوکھلا کیا۔ پہلا مجرم پاکستان کا جنرل ایوب خان تھا، جس نے اس ملک پر شخصی آمریت مسلط کی۔ اسے ہیرو بنا کر پیش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ اور اس کے بعد آنے والے وہ تمام لوگ جنہوں نے مارشل لا لگائے اس ملک اور قوم کے ولن ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو 75 سال دائرے کے سفر میں ڈالے رکھا ہے۔ میں بھی اور باتیں بھی کروں گا، ان باتوں کو ایک وزیر کی بات نہ سمجھا جائے۔ میں یہاں بطور وزیر موجود نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک سٹرگل کرنے والے کارکن کے طور پہ یہاں موجود ہوں، ایک ایسا پولیٹیکل ورکر جس کی اس زرد جمہوریت سے کوئی زیادہ توقعات بھی نہیں رہ گئی اور کوئی بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں رہ گئی۔ تو میں کھل کر چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کی جائے۔ ویسے بھی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلط بات کا دفاع کروں۔ تو پاکستان کو پچھلے 75 سال میں مسلسل چرکے دیے گئے ہیں، اور آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ملک سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ معاشی ابتری اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ ایک دوسرے کو گندا کرنے کے چکر میں ہم نے لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جب اس ملک میں جمہوری عمل چلنے لگتا ہے، جب جمہوریت پنپنے لگتی ہے، ایک شب خون مارا جاتا ہے اور جمہوریت کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل اس ملک میں 4 بار اعلانیہ ہوا ہے اور کئی بار غیر اعلانیہ ہوا ہے۔ آج جو موضوع ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے آئین اور جمہور کی حکمرانی، درپیش مشکلات، راہ نجات۔ یہ بڑا کڑوا موضوع ہے اور بڑی ٹائٹ روپ پہ چلنے والی بات ہے اگر آپ بات کرنا چاہیں، اور اگر بات نہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی راستہ موجود ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اگلی زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، بات ہم کیوں نہ کریں؟ ہم آزاد لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کاغذوں میں آزاد ہوا، پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا، لوگوں کو آزادی مل نہیں سکی، لوگ مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے ہیں، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، پھر دوبارہ پہنا دی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے سارے مشکل سے۔ میری سب سے بڑی شکایت جو ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ وہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور میری شکایت دن بدن بطور ایک سیاسی کارکن کے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے، اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی پبلک میں اور کبھی اپنی جماعت کے اندر بھی، کہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ انہیں منظم نہیں کرنے دیا جاتا کافی حد تک سچ ہے، لیکن جب زمانہ امن ہوتا ہے تب کام کیوں نہیں کرتے آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے کیوں اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آرگنائز نہیں کرتے؟ کیوں سٹریٹ پاور آپ گین کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو چند سو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جیلیں کاٹنے کے لیے چند درجن رہ جاتے ہیں، باقی ووٹ ملتے ہیں ہمیں کروڑوں کی شکل میں، اور جب جدوجہد کا وقت آتا ہے تو چند سو لوگ۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہم ہر الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا سکتے۔ جنہوں نے مارشل لا لگائے ان پر تو وہ الزام نہیں ہے، وہ تو جرائم ہے۔ ان جرائم کو تو سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھویا جا سکتا، اور وہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ کچھ پا چکے ہیں، کچھ پائیں گے آئندہ۔ وہ تو بچت نہیں ہوگی نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں۔ کہ کلمے کے نام پہ بننے والے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جس نے کیا ہے، جس کا نام معلوم ہے، یا جو پیچھے رہ کے کھلواڑ کرتا رہا، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، بچ نہیں سکتے۔
یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھانی ہے, کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے. ایک اویلیبل ہوتا ہے, وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندھا پیش کر دیتا ہے, دوسرا بات سمجھتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے لاڈلا, وہ اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے. پھر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں, گھوسے مارتے ہیں, ایک دوسرے کو اڑنگے دیتے ہیں. اب ایک مہاتما کا دور تھا, وہ مہاتما جو ہے اب وہ ٹوٹ رہا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے, وہ اس نے گر جانا ہے مہاتما نے ٹوٹ کے, کیونکہ جب مہاتما بنانا آتا ہے تو مہاتما توڑنا بھی آتا ہے. مہاتما ٹوٹے گا کیونکہ وہ مہاتما نہیں تھا. لیکن اب یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کام ہے. کسی ایک سیاسی جماعت نے اپنے اندر جمہوری عمل جو ہے اس کو زندہ اور تبندہ نہیں رکھا جیسا رہنا چاہیے. اختلاف ہوتا ہے, ہم بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں اپنی جماعتوں میں, سنا بھی جاتا ہے, لیکن جو معیار چاہیے وہ معیار نہیں ہے. پھر نظریہ ضرورت والے ججز ہیں, وہ 4 جاتے ہیں 2 اور آ جاتے ہیں, ان سے بھی جان نہیں چھوٹتی ہے. ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو اربوں ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے, انہیں کوئی نہیں پوچھتا. وہ پوتر ہیں, انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا, توہین لگ جائے گی آپ کے اوپر. اب تو وہ وقت آ گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ توہین لگائی جائے, کیونکہ ملک کی توہین تو نہ کی جائے, آئین اور جمہوریت کی توہین تو نہ کی جائے. کوئی اپنے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے, کوئی اپنے چیمبر کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے, کوئی اپنی ضرورت کے تابع فیصلے دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح چلتے ہیں ملک؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, تماشا بنایا ہوا ہم نے, ایک دوسرے سے بدلے پہ بدلہ, بدلے پہ بدلہ. کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں. اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے؟ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ چھوڑ گیا عمران خان. نعرے لگایا کرتا تھا اور کھوکھلے نعرے تھے سارے, اور لانے والوں کو بھی پتا تھا یہ کھوکھلا آدمی ہے, تو لانے والوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں لے کے آئے تھے اس کو. عمران خان کو تو پوچھا ہی جائے گا, ان کو بھی تو پوچھا جائے گا جنہوں نے فیصلے دیا عدالتوں میں بیٹھ کے, جو پروجیکٹ عمران کو تخلیق کر رہے تھے. نیا پاکستان بنانے چلے تھے جی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نیا پاکستان بنائیں. پاکستان کدھر جائے گا یہ فیصلہ ہم نے کرنا کہ آپ نے کرنا تھا؟ ہم نے کرنا تھا. جو لوگوں کے اندر رہتے ہیں, فیصلے کوئی اور کر رہا تھا. کبھی آر ٹی ایس کے ذریعے نتائج بدلے گئے, حلقے توڑے گئے, ہماری قیادتوں کو ہمیں چور بنا کے پیش کیا گیا. ہم اپنے گھر چھوڑ آئے پار, ہم مہاجر ہو کے آئے, سب کچھ چھوڑ آئے. اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے, یہاں آ کے ہاتھوں پاؤں سے کام کرنا پڑا. ہم غدار ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے؟ تو فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا کہ پاکستان کدھر جائے گا. فیصلہ کوئی اور کرتا رہا یہاں پہ. یہ قبول نہیں ہے بالکل بھی, یہ ناقابل قبول ہے. اور افسوس ہے اور تف ہے عمران خان تمہارے اوپر, تف ہے تم پہ, کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی, جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی, ایک بار تو سبوں نے واردات کی, تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو, تم پھر آوازیں دے رہے ہو کہ مجھے لاؤ اور تخت پہ بٹھا دو. کتنے اممیچیور آدمی ہو تم, کتنے سطحی شخص ہو تم, کتنا افسوس ہے. کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں؟ کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ, کیا کیا آپ نے؟ یہ نیا پاکستان ہے, یہ ریاست مدینہ بنائی تھی آپ نے. جھوٹی جھوٹ, جھوٹی جھوٹ, جھوٹی جھوٹ, گند ہی گند. اتنا گند تو کبھی کسی نے نہیں ڈالا جتنا خان صاحب آپ نے ڈال دیا. اور شرم ابھی بھی نہیں آ رہی. اب اسمبلیاں توڑوانے چلے ہیں آپ, پھر توڑوا بھی نہیں سکتے. توڑو کے پی کی اسمبلی, کیوں نہیں توڑتے؟ ہمت ہے نہیں توڑ سکتے. تو یہ بڑکیں کیوں لگاتے ہیں؟ جو بھی بڑک لگائے گا, وہ میں ہوں, وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, وہ اس ملک کا مستقبل نہیں ہو سکتا. بڑک بازوں کا کام ہی نہیں ہے یہ. تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے, جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ, کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں, تو پھر سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں, اپنے اندر الیکشن کروائیں, الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں. ایک لیڈر جو ہے, کوئی ایک لیڈر جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, وہ کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے, کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں, نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے. وہ ویسے ہی ایم پی ایم این اے آ جاتے ہیں, وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار.
جوان جہان تھے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے. میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا؟ قبر میں جا کے بولیں گے؟ بولنا پڑے گا. آپ یقین کریں، آپ یقین کیجئے، یہ جو پروسیس تھا، یہ جو عدم اعتماد ہوا، میں اون کرتا ہوں، میں اس میں پوری طرح شامل تھا. ایاز صادق صاحب شامل تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، ہم تینوں لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ. بالکل ٹھیک کیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی، میں نے شہباز صاحب کی منت کی، میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں، پوچھ لیں آپ شہباز صاحب سے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا، اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. جواب کوئی نہیں تھا. یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی. اسمبلی کے الیکشن کے اندر وہ والی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے. کروڑوں روپے لگا کے آپ اسمبلیوں میں آئے. یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لاء لگاتے ہیں. اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں. ری کاؤنٹنگ نہیں کرنے دینی، اٹھا کے پھینک رہا ثاقب نثار کیس کو. تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف. میں نام نہیں لیتا. جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ، شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہیں ہمارے کردار. میں نام نہیں لیتا. جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ کہیں اپنے حلقے سے، اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے. آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آج نہیں، میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے. کیونکہ اگلے غیر سیاسی ہو گئے ہیں. اگلوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں. تو پھر اب یہ ذمہ داری پولیٹیشنز پہ ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے عمران خان کو ڈر کس چیز کا ہے. بھائی اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ نا، چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ ہم بھی تو جیلوں میں جاتے ہیں، ہنستے ہنستے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے آ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ جیل میں جائیں، پر اگر جانا پڑے تو حوصلہ کرو. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا کیا تھا نواز شریف نے؟ کیا گناہ تھا نواز شریف کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی. اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آیا نواز شریف. ہر جدت جو ہے اس ملک میں نواز شریف اور شہباز شریف لے کے آئے. یار بات کرنے دو پلیز. ہر جدت وہ لے کے آئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی یہ قسمت تھی، ان کا مقدر تھا. بیٹی اندر، بیوی بستر مرگ پہ، 3 بار کا منتخب وزیر اعظم جناب، کبھی 40 دن کے لیے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ انسان زندگی موت کی لڑائی لڑتا ہے. مقدر والا نواز شریف ہر بار بچ جاتا ہے. بے نظیر نہیں بچی، وہ اللہ کے پاس چلی گئیں. تو یہ تو ہوتا رہے گا آئندہ بھی اگر سیاستدان سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، اگر گالی گلوچ کی سیاست کریں گے، الزامات کی سیاست کریں گے. پھر کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ کسی کے عیب نہ اچھالو. اب یاد آیا جب آپ عیب اچھالتے تھے، جب جھوٹے الزام لگاتے تھے، حیا نہیں آتی تھی آپ کو؟ جب آپ لوگوں کو جیلوں میں ٹھونستے تھے، بیوی بستر مرگ پہ ہے، بیٹی کو باپ کے سامنے پکڑتے تھے. اب کہتا جی قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ اکیلا ذمہ دار تھا. نہیں، وہ اکیلا ذمہ دار نہیں تھا، تم شامل تھے، تم بینیفیشری ہو. وہ تو چلے گئے ہیں، تم موجود ہو. یہ گلے میں ڈھول پڑے گا سیاستدانوں کے. تاریخ جو ہے وہ پولیٹیشین کو ہی پوچھتی ہے. تو سیاستدان پھر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر لیں نا، کریں ایک مساق جمہوریت کو ایکسٹینڈ. کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے مساق جمہوریت، دو میاں صاحب اور محترمہ کے بیچ طے ہوا، وہ مستقبل تھا پاکستان کا. میں بطور ایک سیاسی کارکن اس دن ایک ہوپ تھی، عرصے کے بعد میرے دل میں آئی کہ یار یہ پاکستان کی پالیٹکس بدل گئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ہمارا کام ہے ہم ہی کر لیں. ہم مساق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کریں. سب سے پہلے پی ڈی ایم کو پیش کیا جائے، پھر پی 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 تو پہلے شامل ہے، اے این پی کو پیش کریں. اور عمران خان بھی ہمت کرے. آنا واپس ہمارے پاس ہی ہے آپ نے خان صاحب، لیکن آئیں گے ٹکریں کھا کے. ابھی 2-1 سال ٹکریں کھانی ہیں آپ نے. ٹکریں کھا کے آپ نے واپس لوٹنا ہے. میں جانتا ہوں اچھی طرح کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا. سزاؤں سے کوئی پولیٹیشین مائنس نہیں ہوتا.
ورنہ ملائیشیا میں انور ابراہیم مائنس ہو جاتا. کوئی مائنس نہیں ہوتا, لیکن خجل خراب ہوتا ہے. تو جو دوسروں کو خجل خراب کرتا ہے وہ خود کیسے بچے گا؟ یہ تو وبال ہے قدرت کا, مکافات عمل ہے, آنا ہی آنا ہے. لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا, بات لمبی ہو گئی ہے, ہم نے سننا تو ان مقررین کو ہے, میں اپنی بات لے کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سول سرچنگ کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ, میری جماعت سمیت سب کو, کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, ہمارا نیریٹو کیا ہے, پاکستان کے مستقبل کو کیسے لے کے جانا ہے. ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوری ادارے بنانے چاہیے جو نہیں بنائے جا رہے, اپنے دفاتر قائم کریں, گراس روٹ لیول تک جائیں, اپنے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ مکالمہ کریں, کوسچن آنسر سیشن کریں, اس لیول پہ جمہوریت کو لے کے جائیں کہ ریکمنڈیشن کون ٹکٹ لے گا, کونسلر کا, ایم پی اے کا, ایم این اے کا, نیچے سے آئے. یہ ڈویبلز ہیں, یہ ہم نے کئی بار لکھ لکھ کے تجاویز دی ہیں, کوئی پارٹی نہیں کرتی, کوئی مین سٹریم پارٹی نہیں کرتی. ڈائنیسٹک پالیٹکس پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. اور ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے یہ بھی آتی ہے مارشل لاؤں کی وجہ سے, کیونکہ جب لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, اس کے پورے خاندان کو آپ رگڑ دیتے ہیں, ساتھ والے بھاگ جاتے ہیں, اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں پہ ٹرسٹ کرے اور اپنی فیملی پہ ٹرسٹ کرے, کیونکہ اس کا نیریٹو لے کے پھر فیملی چلتی ہے. سو یہ گناہ بھی ان کے سارا ہے جو لیڈروں کی ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں. مگر لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری انتخابی سیاسی عمل کو چلائیں. 2022 کے اندر پرانی سیاست نہیں چل سکتی, آگے آپ کو نئی پالیٹکس لے کے جائے گی, اپنا نیریٹو, ڈیموکریٹک نیریٹو لے کے جائے گا. اور پھر یہ تو پنجاب ہے, یہاں آپ کھل کر بات کر لیتے ہیں. چھوٹے صوبے ہیں جن کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا. یہ بڑی خوش بختی ہے کہ پی ڈی ایم موجود ہے, یہ بڑی خوش بختی ہے کہ ایک اتحادی حکومت بنی ہے, تقریباً قومی حکومت ہے ایک پارٹی کو نکال کے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا بظاہر شاید پتہ نہ لگ رہا ہو فائدہ, اس کا بڑا فائدہ ہے. جب کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے پھر وہ ایک یا دو جماعتیں نہیں کرتی, ہم سب مل کر کرتے ہیں. عمران خان صاحب لڑائی رکھیں آپ, آخری بات, ضرور لڑیں, اپنا نیریٹو بھی بنائیں. ہم بھی آپ سے لڑیں گے, ہم اپنے نیریٹو کے ساتھ لڑیں گے, لیکن جمہوریت اور سیاست کی ریڈ لائنز کو کراس نہ کریں. آپ خود بھی خراب ہوں گے, سیاسی عمل کو بھی خراب کریں گے. آپ مسلسل جمہوریت کو کھوکھلا کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ باز آ جائیں اور عقل کا استعمال کریں. انا, ضد اور ہٹ دھرمی سے راستہ نہیں بن سکتا. اور آپ سب کو چور کہتے رہیں گے, آپ کو کوئی ساتھ نہیں کہے گا, لوگ آپ کو ڈاکو کہیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس وقت الزام کے کام پہ نہیں جانا چاہتا, بلیم گیم پہ, نہ میں توشہ خانہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں, نہ فورن فنڈنگ پہ, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں, سیاسی جماعتوں کو جمہوری عمل تیز کرنا پڑے گا, سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی, اور بنیاد بنے گی اس کی میثاق جمہوریت جس کی بنیاد رکھی تھی نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اور میثاق معیشت جس کی پیشکش کی تھی شہباز شریف صاحب نے اور اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. آج بھی راستہ وہی ہے, میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کا. اگر ہم آپس میں بات کریں, مکالمہ کریں, ہم مستقبل کی راہ متعین کریں, بحث پارلیمان کے اندر کریں, اسمبلیاں توڑو, اسمبلیوں سے استعفے دو, اس تماشے کو بند کریں, تو پھر 5واں مارشل لا نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے, ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے, تو کبھی کسی وقت پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان پائندہ باد.